بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، ہماری بحث و گفتگو صفات سلبیہ میں چل رہی ہے اور اس سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی، اور صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کو ہم اللہ کی ذات سے، وجود باری تعالیٰ سے سلب کر لیتے ہیں اور نفی کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کی ذات میں نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات سلبیہ جو ہیں جن کو ہم سلب کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نفی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے اور یہ صفات اللہ میں نہیں پائی جاتی، نہیں ہو سکتی یہ واجب الوجود میں یہ صفات، کیونکہ عیوب و نقائص اور خامیاں حساب ہوتی ہیں، شمار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی ذات بزرگ و برتر ذات، اللہ اکبر، وہ پروردگار جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام عیوب سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ہستی، لہٰذا ان صفات کو ہم نفی کرتے ہیں۔ صفات سلبیہ میں سے پہلی صفت جو معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی گئی، وہ بیان ہوا کہ اللہ مرکب نہیں ہے اجزاء سے، اور آج ہم اس پروگرام میں آج کے آپ سامعین کی خدمت میں دوسری ایک صفت جو صفات سلبیہ میں سے ہے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور وہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، اللہ کا جسم نہیں ہے، پس جسم ہونا، اس جسم ہونے کی ہم نفی کرتے ہیں کہ اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ میں ہم نفی کر کے کہتے ہیں کہ یہ جسمیت رکھنا، جسم ہونا، یہ جسم ہونے کی صفت، جسم رکھنے کی صفت، یہ جسمیت، اسے ہم نفی کر کے کہتے ہیں کہ واجب الوجود بذاتہ میں یہ صفت نہیں ہے، سلب کر لیتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جسم یعنی کیا؟ اگرچہ کہ واضح مفاہیم اور مطالب میں سے ایک مفہوم اور ایک معنی اسی لفظ کا ہے، لیکن پھر بھی کبھی توجہ کرتے وقت سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ جسم کی تعریف کیا ہے، اور مفکرین نے، سائنسدانوں نے، اسکالرز نے جسم کی تعریفیں کی ہیں، ڈیفینیشنز مختلف بیان کی ہیں، اور جسم کی جو اہم تعریفوں میں سے ہے اور مہم ترین تعریفوں میں سے جو تعریف شمار ہوتی ہے، وہ یہ ایک تعریف ہے کہ جسم کو ڈیفائن کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے یوں جسم کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ شے جو طول و عرض و عمق میں جگہ گھیرے، جو طول و عرض و عمق رکھنے والی چیز ہو، اس شے کو کہتے ہیں جسم۔ جسم یعنی طول و عرض و عمق میں جگہ گھیرنا۔ جسم وہ ہے جو چیز جسم رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان تینوں ابعاد میں اور تینوں ڈائمنشنز میں، یعنی لینتھ، بریتھ اور ہائٹ رکھنے والی چیز جو ہے
اور جگہ گھیرنے والی چیز جو ہے تینوں ڈائمنشن میں، لینتھ ہو، بریتھ ہو اور ہائٹ ہو، تو یہ جو جگہ گھیرے تینوں سمت میں، تینوں ڈائمنشنز میں، وہ کہلاتی ہے جسم۔ یہ تعریف ہے۔ اب آئیے دیکھیے ہم جو چیزیں جسم ہیں، جیسے یہ ممکن الوجود موجودات، خود ہمارا یہ جسمانی وجود اور مادی وجود، جسمانی جو وجود ہے، یہ دنیاوی جو ہمارا وجود ہے جس میں روح جسم کے ساتھ، مادی جسم کے ساتھ ملائی گئی ہے، اور یہ حیات دنیاوی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حیات مادی اور حیات دنیاوی جس میں ہم یہ مادی جسم کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو معزز سامعین، یہ جسم ہونا، اسی طریقے سے تمام مادی اشیاء کو دیکھیں، ما سوی اللہ تمام چیزوں کو دیکھیں، تو ان میں سے تقریباً تمام چیزیں جو ہیں ما سوی اللہ میں سے اکثر و بیشتر چیزیں مجرد چیزیں ہیں، جیسے روح جسم نہیں ہے۔ اب اس میں بحث ہے فلسفے میں، اب ہم فلسفے کی گفتگو اور فلسفے کی ابحاث میں وارد نہیں ہوتے، اس سے قطع نظر اب ایک کلی طور پر ہمیں اس بحث کو سمجھنا ہے، اور یہ صفت سلبی اختصار کے ساتھ اسے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ تو جسم کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ اس معنی میں جسم ہونا، یہ جسم ہونا ممکن الوجود موجودات میں سے تقریباً اور اکثر و بیشتر سب چیزوں کی یہ خصوصیت ہے۔ اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم نہیں ہو سکتا، اور جسمانیت کی جو ہم نفی کرتے ہیں، جسم ہونے کو اللہ تعالیٰ سے سلب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صفت اس واجب الوجود بذاتہ ہی میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی دلیل جناب علی کیا ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا اور جسم ہونے کی ہم نفی کرتے ہیں؟ تو اس کی نفی کے لیے پہلی دلیل، اس صفت سلبی کے لیے پہلی دلیل، اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سلب کرنے کے لیے پہلی دلیل عقلی، وہ یہ ہے کہ جسم جو بھی ہو وہ مرکب ہوتا ہے۔ جو بھی جسم ہو وہ مرکب ہوگا ہمیشہ، اور جب مرکب ہوگا تو وہ مرکب چیز محتاج ہوگی۔ مرکب چیز جو مختلف اجزاء سے مل کے بنی ہے وہ ان اجزاء کی محتاج ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی جو جسم ہے، اگرچہ ایک مولیکیول ہی کسی عنصر کا، کسی مادے کا کیوں نہ ہو، لہذا اس مولیکیول میں بھی کچھ نہ کچھ وہ جگہ گھیرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ تینوں ڈائمنشنز میں جگہ گھیرنے والی چیز ہے۔ اگرچہ اس کا حجم بہت ہی اتنا کم صحیح کہ اس کو آنکھ مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے، یا اتنی آسانی سے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، پیمائش نہیں کی جا سکتی اس کے حجم کی، یہ اور بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک مولیکیول ہی کسی عنصر یا مادے کا کیوں نہ ہو، ایلیمنٹ کا ایک مولیکیول جگہ گھیرے گا، لہٰذا وہ جگہ گھیرنے والا مولیکیول چونکہ جسم ہے عزیزان گرامی، وہ اجزاء سے مل کے بنا ہے، یعنی چند ایٹمز سے مل کر بنا ہے، تو اس مولیکیول کے اجزاء میں چند ایٹمز کا مرکب ہونا، جن سے مرکب ہو کے وہ مولیکیول تشکیل پاتا ہے۔ اور اب اسی طریقے سے اس کے ہر ایٹم کو شمار کریں اور مشاہدہ کریں اور اس پر دقت کریں اور غور کریں عزیزان گرامی، تو ہر ایٹم کو بھی ہم دیکھ لیں تو مادی طور پر وہ ایٹم، اس میں بھی یہی ہے کہ اس ایٹم کے درمیان میں ایک نیوکلیس ہے، ایک ہستہ ہے، اور اس ہستے میں، اس نیوکلیس میں پروٹون ہیں، اور اس کے ارد گرد آربیٹلز ہیں اور مدار ہیں، اور ان مداروں میں الیکٹرونز ہیں، اور الیکٹرونز جو ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں مدار میں، آربیٹلز میں۔
تو یہ الیکٹرونز جو آربیٹلز ہیں، آربیٹلز میں ان کا چکر کاٹنا، اور نیوکلیس جو درمیان اور سینٹر میں ہے ایٹم کے، اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز کا ہونا، تو یہ پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز یہ اجزاء ہیں۔ بس جتنا بھی باریک سے باریک جز آپ تصور کرتے جائیں، باریک سے باریک ذرات تصور کریں، تو وہ تصور کریں جب وہ مادی ہے تو پھر اس کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے اجزاء ہوں گے۔ تو وہ چیز یعنی جسم جب اجزاء پر مشتمل ہوا اور اجزاء سے مل کر تشکیل پایا جسم کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا، تو پھر یہ جسم جو اجزاء سے مل کر بنا ہے مرکب ہو گیا، اور مرکب چیز محتاج ہے اجزاء کی طرف۔ اجزاء نہ ہو تو اجزاء جب تک نہ ملے تو ان سے مل کر یہ وجود تشکیل نہیں پا سکتا۔ بس ان سے مل کر تشکیل پانے والا یہ وجود، مرکب وجود، اجزاء کا اپنے محتاج ہے، اس میں اجزاء کی طرف نیاز مندی اور ضرورت موجود ہے۔ اگر یہ مرکب نہ ہو اجزاء تو وہ مرکب وجود تشکیل نہیں پا سکتا ان کے بغیر، اس کا وجود نہیں ہو سکتا مرکب کا جب تک یہ اجزاء نہ ملیں، اکٹھے نہ ہوں، مرکب نہ ہوں۔ لہذا پہلی دلیل عقلی یہی ہے کہ ہر جسم مرکب ہوا کرتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو جسم رکھتی ہیں سب کی سب مرکب ہیں، اور تمام مرکب چیزیں جو مختلف اجزاء سے مل کے ان میں ترکیب ہوئی ہے اور ان سے مرکب ہو کے یہ کل بنا ہے جو اجزاء پر مشتمل ہے، تو وہ کل ان اجزاء کی طرف محتاج ہوگا، ان کے بغیر نہیں بن سکتا کل۔ اجزاء جب ملتے ہیں کل تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا احتیاج، محتاج ہونا اور نیاز مندی اور نیاز مند ہونا یہ سب عیب ہے۔ اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو یہ ثابت کیا کہ وہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ہستی ہے، تو عقل وہاں اس چیز کو پہلے ہی مرحلے میں جب موجودات کو تقسیم کرتی ہے دلیل عقلی، تو وہاں پر عزیزان گرامی یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ نیاز مند ہونا، ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا یہ خصوصیت ہے ممکن الوجود کی، واجب الوجود بذاتہ ہی میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ وہ منزہ اور مبرہ ہے واجب الوجود بذاتہ ہی ہر قسم کی نیاز مندی اور احتیاج سے، اس کی ذات میں کوئی احتیاج، کوئی ضرورت کسی چیز کی طرف اور نیاز مندی نہیں ہو سکتی، نہیں پائی جا سکتی۔ یہ پہلی دلیل۔ پس اللہ جو مبرہ ہے تمام عیوب سے، وہ جسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو جسم ہے وہ مرکب ہوتا ہے، وہ مرکب نیاز مند ہوتا ہے، اور وہ ذات نیاز مندی اور احتیاج سے پاک و پاکیزہ برتر ہے۔ یہ پہلی دلیل عزیزان گرامی۔ دوسری دلیل جس کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور وہ ہے، میں اس دلیل کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس دلیل کو ہم انشاءاللہ اگلے اور نیکسٹ پروگرام میں آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، مطلب دوسری دلیل کی طرف متوجہ رہیں، جس کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیا جائے، یہ سپوز ہو اور یہ فرض ہو ہمارا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا وجود، معاذ اللہ وہ اگر اللہ جسم رکھتا ہو، تو ابھی جیسے بیان ہوا جسم وہ چیز ہے تعریف میں جسم کی جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں ڈائمنشن میں، تینوں جہات میں، تینوں سمت میں، تینوں حیثیت سے جگہ گھیرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں جسم۔ لہذا اگر اللہ معاذ اللہ جسم رکھتا ہو، والعیاذ باللہ، تو اگر یہ جسمیت فرض کی جائے خداوند متعال کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ واجب الوجود کی ذات جس کو ہم نے فرض کیا اور ثابت کیا تھا، دلائل کے ذریعے یقین حاصل کیا کہ وہ ذات واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، اگر جسم فرض کریں اس کے لیے، تو اس صورت میں کیا نقص لازم آئے گا کہ جسم کو مکان کی ضرورت ہے، جسم مکان کا محتاج ہو جائے گا، کیونکہ مکان کے بغیر جسم کہاں جائے گا؟ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو مکان چاہتا ہو،
جسے مکان کی ضرورت ہو، لمبائی چوڑائی و گہرائی میں وہ سما سکے اور وہ جگہ پا سکے، اس کا وجود اس کے لیے ضروری ہے مکان کا ہونا۔ تو عزیزان گرامی، پس جو چیز جسم ہے وہ مکان کی طرف محتاج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اگر اس کے لیے جسم کو فرض کیا جائے تو پھر جسم مکان کا محتاج ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات میں کسی قسم کی احتیاج اور نیاز مندی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل کو ہم نے یہاں اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، اور اس کے تسلسل میں جو نکات ہیں عزیزان گرامی اسے اگلے اور نیکسٹ پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا